تو ایک تو اس کے کمرشل بینیفٹس بھی ہیں، آپ کمیونیکیشن کے ذرائع بہتر ہو جاتے ہیں، آپ اس سے پیسہ بھی کما سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈفرینٹ ملکوں میں ایک طرح سے ٹیکنالوجی کی ریس بھی ہوتی ہے، ایک نیشنل پراؤڈ بھی ہوتا ہے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، اور اس سے پوری قوم کو ایک موٹیویشن ملتی ہے. دوستو بھارت جو ہے وہ ہر آنے والے دن میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور کر رہا ہے جس سے وہ اپنی عوام کو انسپائر کر رہا ہے. سے لوگوں سے میں بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہماری ضرورت ہی نہیں ہے اسپیس پہ کام کرنا. سر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ابھی پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے اسپیس پہ کام کرنا؟ سر بیسیکلی روٹی کپڑا اور مکان جیسے نعرے جو لگائے جاتے ہیں تو اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ نہ اس میں تعلیم ہے نہ اس میں اسپیس، تو دور کی بات ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنا فرسٹ ہیومن اسپیس پروگرام لانچ کر رہا ہوں، فلائٹ پروگرام لانچ کر رہا ہوں، ناٹ ود دا سپورٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا کہ انڈیا اس چیز کا انیشیٹو لے رہا ہے کہ سائنس کو ایکسپلور کر رہا ہے اور اس میں ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ میں ان کو کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گا اور ان کو بیسٹ وشز دوں گا کہ وہ سکسیزفل ہوں. ادھر ایسا نہیں ہے. اگر آپ وہاں پہ دیکھیں ان کے یوٹیوب پہ، ظاہر ہمارا تو ایکسیس ہے، آپ یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے تھرو ان کو دیکھیں گے تو ان کے جو پرائمری اور مڈل کے سکولز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے چیزیں بنائی ہیں سائنسی، جو اپنے بچوں کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے ہوتا ہے، یہ گریوٹی یہ چیز ہوتی ہے. گریوٹی کے بارے میں جیسے بتایا جاتا ہے وہ پریکٹیکلی بتاتے ہیں وہ. جے ہند دوستو اسرو نے ایک بار پھر سے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ جسے دیکھ کر پاکستانیوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہے اور پاکستانی یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ بھارت ہم سے 1-2 سال نہیں بلکہ صدیوں سال آگے ہے اور ہم بھارت کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. بہتر ہونا کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ ہمارے ملک پاکستان کے لیے؟ سر بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہونا ضروری ہیں. بھارت کیونکہ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، دیکھا جائے ٹو بی آنیسٹ بھارت کو ہماری اس ٹائم ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو دوسری بات یہ کہ صرف اگر ہم ڈپینڈنٹ ہوتے رہیں گے دوسرے کنٹریز کے اوپر، پہلے امریکہ تھا اب چائنا ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کی کچھ ہیلپ کر سکیں گے ادر دین ان کے اپنے پرسنل جو انٹرسٹ ہیں. سیڈلی مجھے بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ ہم چائنا اگر آ جائے تو ہم کہتے ہیں پہاڑوں سے بلند تعلقات ہیں. سعودی عرب کا کوئی دورہ ہمارا وزیر اعظم کرے تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سننے میں آ رہی ہوتی ہیں. ایران ہمارا ایک پڑوسی کنٹری ہے، بہت سے زائرین جو ہے وہ پاکستان سے ایران کا رخ کرتے ہیں ہر سال. لیکن اگر میں ویزا فری انٹری کی بات کروں، ان تمام کنٹریز نے جو ہے وہ انڈینز کے لیے ویزا فری کر دیا ہے. آج بھی ہم پاکستانیوں کو اگر ٹریول کرنا پڑے ان کنٹریز میں تو ویزا لینا پڑتا ہے. سر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم تو انہیں اپنا بھائی بھی بات بتاتے ہیں، ہم چٹانوں سے زیادہ مضبوط کہتے ہیں، پہاڑوں سے بلند کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ صرف ہماری سائڈ سے دیکھنے میں نظر آتا ہے. وہ لوگ پاکستانیوں کے لیے کیوں نہیں اس طرح کی پالیسیز بنا رہے؟ سر اصل میں بات یہ ہوتی ہے پرسنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. بھائی ہونا کہنا یہ ایک اور بات ہے. اب جتنے بھی کنٹریز ہیں اور یہ بھائی چارہ جو ہے آپ اگر کنٹریز لیول پر دیکھ لیں تو یہ ایک ان ریئلسٹک سی بات ہے. ٹھیک ہے. آپ اس میں یہی چیز ہے کہ آپ کب تک آپ کسی اب دراصل چندریان اور آدتیہ ایل1 مشن کی سفلتا کے بعد بھارتی انترکش انوسندھان کیندر یعنی کہ اسرو گگنیان مشن پر کاریہ کر رہی ہے اور گگنیان مشن بھارت کا پہلا مانو انترکش مشن ہوگا. پردھان منتری مودی نے جب سال 2018 میں بھارت کے پہلے مانو انترکش مشن کی گھوشنا کی تھی اور 27 فروری 2024 یعنی کہ بیتے کل پردھان منتری مودی نے ایک کاریہ کے دوران ان چاروں انترکش یاتریوں کو ان کی بگس پردان کی. ان अंतरिक्ष यात्रियों के नाम हैं प्रशांत बाल कृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और साथ ही साथ बिग कमांडर शुभांशु शुक्ला. प्रधानमंत्री मोदी ने बीते कल कार्यक्रम के दौरान इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया है और साथ ही साथ इनके नाम की भी घोषणा कर दी है. और अब ये चारों अंतरिक्ष यात्री इसरो के गगनयान मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में जाएंगे और इसरो समेत भारत का नाम रोशन करेंगे और भारत को अंतरिक्ष की फील्ड में एक और महान उपलब्धि हासिल कराएंगे. دوستو بھارت جو ہے وہ ہر آنے والے دن میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور کر رہا ہے جس سے وہ اپنی عوام کو انسپائر کر رہا ہے. یہ ایک گگنیان مشن ہے جو کہ انڈیا کا کہا جا رہا ہے فرسٹ ہیومن اسپیس فلائٹ پروگرام ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس کے حوالے سے جو اسرو ہے اس کے سینٹرز کے اندر یہ بڑی تیاری ہو رہی تھی اور یہ پلان تھا 2024-25 میں کبھی بھی اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں 4 جو لوگ ہیں یہ رشیا کے اندر، ناٹ ان امریکہ، ان رشیا. آپ کو پتہ چلا ہے انڈیا کیوں اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنا فرسٹ ہیومن اسپیس پروگرام لانچ کر رہا ہوں، فلائٹ پروگرام لانچ کر رہا ہوں،
not with the support of the United States, with the support of the Russian Federation. اور وہ جان بوجھ کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ایک دن پہلے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ رشیا اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں ان کے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دونوں ملک جو ہیں وہ they have been at odds with each other. بہرحال anyhow یہ رشیا کے اندر ایک لانگ تربیت انہوں نے لی 1 سال کی، اور اب سنا یہ کہ یہ واپس آ گئے ہیں، اور نریندر مودی صاحب جو ہیں بھارت کے وزیر اعظم، انہوں نے 2-3 پروجیکٹس بھی اس حوالے سے جو ہے وہ لانچ کیے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک جسے کہنا کہ کئی 100 کروڑ کے پروجیکٹس ہیں یہ جو ریسنٹلی انہوں نے 3 پروجیکٹس لانچ کیے ہیں۔ ایک تو دے آر ریلیٹڈ ٹو ڈفرنٹ اسرو، اس میں کافی زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، اسپانسر کر رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ بیسیکلی اس کا لارجلی مقصد کیا ہے؟ اس کا پہلا مقصد یہ ہے ٹو جوائن دی ایلیٹ کلب۔ یہ جو گگیان پروجیکٹ ہے یہ کس چیز کی ڈیمونسٹریشن ہے؟ واٹ ڈز انڈیا وانٹ ٹو ٹیل؟ اٹس اے کویسچن نا، کہ اف اے کنٹری ہیز اے اسپیس ہیومن اسپیس پروگرام تو وائی، کیوں ہیومن اسپیس فلائٹ کی کیپیبلٹی انڈیا چاہتا ہے اور 4 بندوں کو بھیجنا چاہتا ہے نا یہ کویسچن؟ اور یہ جو ہے وہ کیوں انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ واپس یہ جائیں گے اسپیس میں، واپس آئیں گے، اتنا خرچہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا وانٹس ٹو ڈو اٹ فار ٹو جوائن دی ایلیٹ کلب۔ یہ ایلیٹ کلب ہے جس کو انڈیا جوائن کرنا چاہ رہا ہے، اور اس حوالے سے یہ باتیں کافی چل رہی تھی کہ انڈیا جو ہے پرٹیکولرلی ایشیا کے اندر از ان کمپٹیشن لے کے آ رہا ہے چائنا کے اگینسٹ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی جیسے فار ایگزامپل یہ بھی بات چلی ہے کہ 2030 سے پہلے انسان کو چاند پہ بھیجنا چاہتے ہیں چائنا بھی اور انڈیا بھی۔ اور انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن جو ہے انہوں نے اس پہ پر کافی کام بھی کیا ہوا ہے، جیسے چندریان 3 جو ہے جس نے چاند کے جو ساؤتھ پول ہے اس پہ لینڈنگ کی تھی، پھر ایک سولر آبزرویٹری لانچ کی، اینڈ دین یہ چیزیں مسلسل چل رہی تھی کہ یہ پروگرام بھی انڈیا نے لانچ کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 12 اسپیس مشن 12 مہینوں میں یہ سارے جو ہے وہ یہ بلڈ کیے جا رہے ہیں اور کچھ ہوں گے۔ تو لگتا تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ انڈیا وانٹس ٹو جوائن دی ایلیٹ کلب، دیٹ از دا فرسٹ تھنگ جو انڈیا کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ انڈیا ظاہری بات ہے ایک میسیجنگ دے رہا ہے ویسٹرن ورلڈ